الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد روضة في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. یہ حالت کب کی ہے؟ حضور کی آمد سے پہلے کی. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. پامال کیا، برباد کیا انسان کو انسان نے. سینوں میں جاگ اٹھی ہے عداوت، انسان سے انسان ٹکرائے. جب ظلم ستم حد سے بڑھ گئے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بات بنتی نہیں آقا، ہم جب بات بنا لیتے ہیں. نام تیرا لے لے کے آقا ہم محفل کو سجا لیتے ہیں. لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم نعت تیری بنا لیتے ہیں. روٹ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہگاروں سے، روٹ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہگاروں سے. درود پڑھ کر اللہ کو منا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. میرے واجب التقریب معززین علاقہ، میرے بھائیوں دوستوں، میری بات سننے والے معزز سامعین، آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے. میں قربان جاؤں اس ہستی پر. اس دن کو فضیلت حاصل ہوئی ہے. اب سب بارش ہو جائے اندر لے آؤ یا تھوڑا خاموش ہو جاؤ. 4-5 منٹ گل ہوئے گی انشاءاللہ، ایمان تازہ ہوئے گا. میرے بھائیو دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اور حدیث بیان ہوئی ہوئے. اپاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اتنا ضروری ہے کہ آقا دی حدیث بیان ہوندی بھی ہوئے اپاں آدھی گلاں کریے، یہ اپاں نزیب نہیں دیندہ. یہ عاشق رسول واسطے گل چنگی نہیں ہے. میرے معزز سامعین، آقا دنیا میں آئے
ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، آقا کی آمد پہ ہر طرف روشنی چھا گئی۔ جیسے میرے حضرت فرما رہے تھے، آقا دنیا میں آئے، دائی شفا کیا فرما ہے کہ آقا کی آمد پر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو مقام عطا کیا ہے، ہر نبی کو شان عطا کیا ہے۔ میں قربان جاؤں آقا کی عظمت اور شان پر، مقام پر۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انبیاء کو ہر امت عطا کی، میں نے امت محمدیہ کو ہر مقام ہر چیز عطا کی ہے، لیکن ہر چیز عطا کرنے کے بعد اللہ ہر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اب یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے 1,24,000 انبیاء عطا کیے، امتیں عطا کی، ہر نعمتیں عطا کی، لیکن میں نے کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا۔ اب میں احسان جتلانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ربا تو نے اتنے نعمتیں عطا کی، تو نے آسمان ہم پہ کھڑا کر دیا، تو نے روشنی ہمیں دے دی، تو نے ستارے ہمارے لیے پیدا کر دیے، تو نے چاند روشنی کے لیے پیدا کر دیا۔ اللہ تو نے وہ کیا چیز عطا کی جس پہ تو احسان جتلا رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز بھی برکت چیز ہے، وہ تحفہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، وہ بڑا مقام شان والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آمینہ میں تینوں مقام عطا کرنے والا ہاں۔ آمنہ فرما دیے نے جدوں میرے لفتے جگر میرے شکم مبارک دے اندر آئے نے نا، تے میں چلدی زمین تے آنا، پتریلی زمین تے چلدی تے موم ہو جاندی ہے نا، میں چلدی روڑاں تے درخت میں نو سایہ کر دینے نا۔ آمنہ فرما دیا نے میں رات نو سونی آنا، تے میں نو نبی مبارکہ خواب اندر دین دینے نا، تے کدے آدم علیہ السلام آ رہے نے، آمینہ تے نو مبارکہ ہون، تے جو دی دے اندر او لگتے جگر آ رہے آئے، نبیاں دا سردار آ رہے آئے، خاتم الانبیاء آ رہے آئے نا، تے جدو آقا علیہ السلام دنیا دے اندر آئے نے نا، تے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ تے اللہ فرماتے نے علم یجدک یتیما فآوا، سبحان اللہ، میرے آدھے محبوب نو یتیم پیدا کیتا کیوں؟ اگر آج بچہ چھوٹا ہوئے تے روے تے کی کہندا ہے؟ کوئی پریشانی ہوئے تے کی کہندا ہے؟ ہائے ابو ہائے اماں۔ تے آقا اللہ فرماندے نے میں اپنے سونے نو یتیم پیدا کیتا، تے میں امت نو دسنا چاہنا وا کہ میرا سونا یتیم دنیا تے آیا ہے نا، تے اندی پرورش بھی رب خود خدا نے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے نے میرے محبوب نو پریشانی آوے تاں تے بلکہ ابو ابو دی جگہ تے آہد آہد میں نو پکارے نا، تے آقا دنیا دے اندر تشریف فرمانے، تے آمنہ دے دل دے اندر خیال آیا اللہ آجندہ عبداللہ باب ہوندا تے کھلونے لے کے آندہ نا، اندہ باب عبداللہ ہوندا تے سیر کرواندہ نا، تے میرا خیال میرا تصور آواز آئی آمینہ تو گھبرانا میں تینویں ہو چیاں لختے جگر عطا کرانگا، آمینہ جندہ جندہ سایہ عبداللہ جیا ہوئے گا، آمینہ تو گھبرانا تیرے سونے نو سیر کرن تے دل کرے گا، تے میں رب عرشان تے بلا لوانگا، عرشان دی سیر کرا دیوانگا، آمینہ تو گھبرانا تے تیرے سونے نو کھلونے دا دل کرے گا، تے تیرے سونے دا کھلن نو دل کرے گا، تے تیرا سونے دا اشارہ کرنا چن والا ہوئے گا، تے میں رب دو ٹوٹے کر کے قدمہ چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے آقا علیہ السلام دی شان دے مقام ہے نا، تے حضرت فرما رہے سی آقا دنیا تے آ گئے نے، تے دائیاں آگیاں اپنا اپنا بچہ لین واسطے، تے دائیاں فرما دیا نے تے بچہ یتیم ہے، تے میں کہنا نہیں نہیں نہیں، تے وہ دائیاں دی ہمت ہی نہیں ہے، تے میرے آقا نے وہ دائیاں نو پسند ہی نہیں کیتا۔ میرا آقا مقام تے شان والے انہاں دائیاں نو مالدار دائیاں نو پسند ہی نہیں کیتا، تے تیری ڈاچی بڑی کمزور تے لاغر ڈاچی ہے، تے او کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی، او ڈگ دی ڈاندی رہندی سی، انہوں نال نہ کوئی بٹھاندا سی۔
اور ڈاچی جی حضرت آقا علیہ السلام نو لون واسطے آ رہی ہیں او شہر تے کیا کہندا ہے کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ڈھاندی رہندی سی اونوں نال نہ کوئی بٹھاندا سی اونوں نال نہ کوئی رلاندا سی اون دی لگدی کیویں دہاڑی سی او ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی تے جڑی مائی سی اون دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھو آ کے بڑا پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی اون خیر کسے نہ پایا سی گھر گھر دی بنی سوالی ہے انہیں جھولی پھر بھی کھالی ہے اور جدو سارے پاسو رہ گئی ہے غور کرنا جدو سارے پاسو رہ گئی ہے سرکار دے بوے بہ گئی ہے سبحان اللہ او دائی حلیمہ ڈاچی دو سارے پاسو رہ گئی ہے شعر کیا اندر اور جدو سارے پاسو رہ گئی ہے سرکار دے بوے بہ گئی ہے آخر او بوا ملیا ہے جدو خالی کوئی نہ ولیا ہے رحمت دا جھولا جلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی وال جاتی پائی ہے کہندی آ تن نال لجاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں ساڑے بیڑے او چن چلے آئے جدے چن بھی کلمہ پڑھے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دائی کیا حلیمہ کیا فرماندی ہے کہ گئی نال حلیمہ دائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے جد نظر سونے وال پائی ہے سر اپنا پھڑ کے بہ گئی ہے سرکار میں تقدیر رہ گئی ہے پر ساتھ دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے کلی حلیمہ کتے رہنی ہے نہ سنو شکل وکھانی ہے کہ تو کھانی ہے کہ تو پینی ہے بولی حلیمہ دائی ساتھ حلیمہ بولی دائیاں نو نہ میں کھانی یا نہ پینی یا نہ میں تونو شکل وکھانی یا جدو میں بھوک لگ دی ہے میں سرکار دمو چم لینی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی وہ تواڈے سیپے نے چاول دئیے میں نماز بھی چھڑ دیے بیان بھی چاولاں تے لگ چلیے بس بیان ختم ہونا ختم شریف پڑھنا جا کے بیٹھو ذوق شوق میں آخری گل کر کے میرے بھائیو دوستو آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے اپنے سارے جمع ہومن دا مقصد آج آقا علیہ السلام دی خوشی ہے آقا دنیا میں آئے نے آقا علیہ السلام جو دنیا تو جا رہے نے کیا فرما رہے نے حضرت تشریف فرمائے ہے قرصہ موجود نے آقا فرمائے الصلاة الصلاة میری امت نماز نہ چھوڑنا سبحان اللہ میرے بھائیو دوستو آج کی محفل کا لب لباب آج کی محفل کا مقصد میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے میری اور آپ کی زندگی آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے ہم کام کرے دیکھیں کہ اس کام کے اندر میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے میرے آقا نے یہاں مقام پہ کیا فرمایا ہے میرے آقا نے یہاں کیا فرمایا ہے آقا دنیا میں جا رہے ہیں تو کیا حکم دے رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت نماز نہ چھوڑنا میری امت نماز نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں آقا علیہ السلام کی سنت پر سنتوں پر زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے